بانو قدسیہ کہتی ہیں، کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھنچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ عموماً عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ اس سا پتھر کوئی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ مجھے ان سے محبت اس لیے ہوئی کہ یہ بہت خوبصورت تھے اور میں نہیں تھی، اور بانو کہتی ہیں کہ میں نے نہیں، پہلے اشفاق صاحب نے مجھ سے محبت کی تھی۔ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی عرفہ و اعلیٰ انسان کو کسی گرے پڑے سے ہو۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے، لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو گئے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے وہیں رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے سبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرتے اور درگزر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان ساری رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کرتی ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔
اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سائڈ پہ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جاتے رہیں۔